بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار دروس علوم القرآن کی نشست میں آج سے قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں جو معاون کام ہیں ان کے متعلق تفصیلی باتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا یہ ایک باقاعدہ کام ہے۔ جس طرح دیگر اہم کاموں کے لیے ہمیں محنت کی، مشقت کی، ذوق کی، شوق کی اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، یہی معاملہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی درکار ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جب قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں انہیں بروئے کار لایا جائے تو انسان قرآن مجید کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس سلسلے میں انسان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن فہمی میں معاون کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر قرآن سمجھنے اور سیکھنے کی طلب ہو اور شوق ہو۔ ظاہر ہے جب بندہ کسی کام کا طالب بھی ہو اور کسی کام کو سر انجام دینے کا شوق بھی رکھتا ہو تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے طلب اور اپنے شوق کی بنیاد کے اوپر اس کام کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کے طالب علم کا ہے۔ اگر وہ طلب و شوق کے ساتھ اس راستے پہ چلے گا، محنت کرے گا تو اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ بندوں کی طلب پر انہیں عطا فرماتا ہے، بغیر طلب کے بھی دیتا ہے، لیکن جو عمومی سنت ہے اللہ کی وہ طلب کے اوپر ہے۔ اور پھر جو زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہے، حدیث طیبات اس پہ گواہ ہے کہ اللہ انہیں زیادہ دیتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن مجید کا ذوق رکھے، قرآن مجید کا شوق رکھے اور پھر اللہ سے مدد مانگے اور محنت کرے، یقیناً قرآن مجید کے دروازے اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس قرآن کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ جو قرآن ہدایت ہے اسے اس تک پہنچاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی جو جتنا قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن مجید کی طرف بار بار آتا ہے، بار بار قرآن پاک کو کھولتا ہے، بار بار قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار آیات کے مطالب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ سورہ رعد کے اندر یہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول بیان کی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اب ایک بندہ کہتا رہے جی میں نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، میں نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، میں نے قرآن پاک کو عمل کرنا ہے، لیکن اس کا ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ عملی کارروائی نہ کرے تو کیسے وہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ کیسے قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو سکے گا؟ تو قرآن پاک سمجھنے کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک کا اپنے اندر ذوق پیدا کرے، اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو پشت کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کے قریب نہیں آتے، اسے کھولتے نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر ذوق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اور اس کے لیے محنت نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی ان لوگوں سے پھر جاتی ہے۔ سورہ التغابن کی آیت نمبر 6 ہے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جب وہ لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے
جو قرآن مجید کی عظمت کی آیات طیبات ہیں اور قرآن مجید کی شان کی احادیث طیبات ہیں، ان کا بار بار بندے کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5027 ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب کون سا انسان ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرا شمار بہترین لوگوں میں ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر جب تمہیں قرآن کی سمجھ آئے تو پھر آگے قرآن لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4937 ہے، اس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے حضور نے بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے، اور جو قرآن مجید کی طلب رکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن پاک میں ماہر ہو، یعنی اتنے شوق کے ساتھ اس نے قرآن کا علم سیکھا کہ قرآن میں اسے اپنی محنت کی حد تک مہارت حاصل ہو گئی، تو فرمایا وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ کیے رکھتے ہیں، یعنی وہ پاکیزہ مجالس میں ہوتا ہے وہ بندہ جو قرآن مجید سیکھ لے، قرآن مجید سمجھ لے۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی جو قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اسے دشواری ہوتی ہے، اسے دوسروں سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اٹک اٹک کر وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اسے اللہ 2 اور ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جسے قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پھر ہمارے جو بزرگوں کے واقعات ہیں، حضور کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، تابعین کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، علماء اور ائمہ کے واقعات، اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بندہ ان کا بار بار مطالعہ کرتا رہے، انہیں اپنے پیش نظر رکھے، اور پھر قرآن مجید کے جو فرائض ہیں اور جو حقوق ہیں اور جنہیں ادا کرنا امت مسلمہ پہ ضروری ہے، جب بندہ انہیں اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو پھر بندے کو جب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ سچی طلب اور سچا شوق لے کے اس راستے پہ آتا ہے اور علماء کے پاس بیٹھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے اور قرآن مجید اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری قوم اس راستے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، راستہ کشادہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔